اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ الیکشن کے بعد کی صورتحال، کون سی پارٹی کس صوبے میں حکومت بنا رہی ہے، وفاق میں کون حکومت بنا رہا ہے، اور کس طرح عالمی طاقتیں ہمارے ملک کے خلاف پنجے گاڑ رہی ہیں، اور پاکستان کی 26 کروڑ بیوقوف عوام ملک کو تباہی کے راستے پہ لے جانے میں مکمل ان کے اہلکار بن چکی ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو تعارف ہو جائے۔ جی میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی کینٹ سے ہے، اور الحمدللہ میری عمر 75 سال 1 جنوری کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 76واں سال شروع ہو گیا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھنے سے کیا تھا، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا کہ وہاں پہ ایک لکھا لکھایا پرچہ فراہم کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں وہ پرچہ پڑھتا تھا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ صاف بات ہے، جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرا اپنا چینل ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، جو اگر اتنی بات ہوتی ہے تو اتنی دکھاتا ہے، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں، میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں سب سے سینئر صحافی ہوں، سب سے سینئر، تو میرے ذرائع بھی سب سے سینئر ہیں۔ ان سے پوری تحقیق کرنے کے بعد پھر میں پوری تسلی کرتا رہتا ہوں، اس کے بعد پھر ولاگ کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے دنیا صرف نہیں بنانی ہے، دنیا میں اب اینڈ کر چکا ہوا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے۔ اب میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو میرا کام ہوتا ہے سچ دکھانا۔ یوتھیو کو میں بار بار کیوں کہتا رہتا ہوں کہ میں اس ایج میں ہوں، اس عمر میں ہوں جس میں آدمی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، بولنا بھی چاہے تب بھی نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اب میں نے دنیا تو اینڈ کر لیا، اب آخرت بنانی ہے، آخرت کی طرف تیاری کرنی ہے، آخرت کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سب سے صرف ایک اپیل ہے کہ دیکھیں میرے چینل کو، اس کو دیکھا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ تو اس کے بعد آخرت میں جو آخر میں دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ ہو سکتا ہے ہم جس کو اللہ کے سب سے نزدیک سمجھتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہو، اور جس کو ہم سب سے زیادہ ناکارہ اور اللہ سے دور سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ قریب ہو۔ تو اس لیے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے اللہ ہم سب کے کام بنا دے۔ تو اس لیے آخرت میں جو دعا آتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہو اس کو دل میں رکھا کریں، اور بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں۔ تو کافی لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، کیونکہ اس کے چینل کی انکم سے 50% میں رکھتا ہوں،
50% میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، بیوہ عورتوں پہ، یتیم بچوں پہ، یتیم بچیوں کی شادیوں پہ۔ بتانا تو نہیں چاہیے، لیکن آج کل حالات ایسے ہوئے ہوئے ہیں نا کہ لوگ شک کرتے رہتے ہیں، اس لیے بتانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اور جن لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سے لازمی سبسکرائب کروایا کریں۔ تو اس کی جو انکم آئے گی نا، اس میں غریبوں اور یتیموں کا بھلا ہوگا، اور اس میں آپ لوگوں کا بھی ثواب شامل ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب سب سے پہلے موضوع پہ جس پہ میں بات کرنے لگا ہوں، اور انتہائی دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ اتنا گھٹیا جھوٹ بولا ہے نا کہ میں ان کی بے تحاشا عزت پہلے بھی کرتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں۔ کس وجہ سے کرتا ہوں؟ کہ میرے ان کے والد محترم مولانا مفتی محمود کے ساتھ تعلق ہے، میں اس تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی عزت کرتا ہوں، بس، اور کچھ نہیں۔ ورنہ ان میں تو لالچ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، یقین جانیے۔ دنیا پوری کا لالچ ایک طرف کر لیں اور مولانا کا لالچ ایک طرف کر لیں۔ دیکھیں اس وقت آپ سب کو پتہ ہے، میں تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا ہوں، چاہے نواز شریف بھی غلط کام کرے گا، شہباز شریف بھی غلط کام کرے گا، تو انشاءاللہ ان کے خلاف بھی میں بلاغ کروں گا۔ جو میرے ملک کے مفاد میں ہوگا، میرے آرمی کے مفاد میں ہوگا، جو یہاں پہ سینے میں گولی کھاتے ہیں ہم سب کے لیے، جو سیاچین کے برف پوش برفوں پہ کھڑے کے ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، دو رضائیاں لے کے، اے سی ہیٹر چلا کے، ہیٹر والے کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ برفانی تودوں میں کھڑے ہو کے ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس فوج کے خلاف کوئی بولے تو اس کے دانت کیوں نہ توڑ دیے جائیں۔ میں تو ان ججوں کو کہتا ہوں، خاص طور پہ پہلے مولانا کی بات کمپلیٹ کر لوں نا، پھر میں ججوں کی طرف بھی آ جاتا ہوں، کہ دیکھیں مولانا صاحب نے اس وقت دھرنا، پہلے لانگ مارچ کیا کراچی سے اسلام آباد تک، اس وقت بھی آرمی نے ہی ان کو روکا، باجوہ نے ہی روکا کہ بھائی دنگا فساد نہ کریں، اس کو اگر لایا گیا تو اس کو کچھ کرنے دیں، تاکہ کل کو یہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو کچھ کرنے ہی نہیں دیا گیا، اس کو لہٰذا فل ٹائم دیں، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہو۔ لیکن جب آرمی نے دیکھا کہ بھائی یہ تو کشمیر بیچ چکا ہے، کشمیر بیچ چکا تھا، بقایا ایٹمی اثاثہ جات کے بھی سودا کر چکا تھا امریکہ کے ساتھ، اس کے بعد ملک ہی پورا اس نے بیچنا تھا امریکہ کے آگے نا، تو امریکہ نے آگے 4 ٹکڑے کر کے تو انڈیا کے ماتحت کر دینا تھا۔ یہ تھا منصوبہ عالمی طاقتوں کا۔ تو اسرائیل اور امریکہ کا اور انگلینڈ کا اور جتنے بھی یورپی ممالک ہیں ان سب کا، یہ کسی بھی اسلامی ملک کو ایٹمی پاور نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کو کیوں نہیں بننے دے رہے ہیں ایٹمی پاور؟ بنا ہوا ہے، لیکن شو کیوں نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ ترکی کو کیوں نہیں شو ہونے دے رہے ہیں؟ ترکی بھی بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ جاتے جاتے بہت سارے اسلامی ممالک کو دے کے گیا تھا، اس میں سعودیہ بھی شامل ہے، اس میں لیبیا بھی شامل تھا، لیکن لیبیا کے وہ بزدل لیڈر نے خود بھی کتے کی موت مرا، اور وہ جاتے جاتے امریکہ کے حوالے کر کے چلا گیا ڈر کے، اتنے بزدل ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ اب اس مردود سے ہم سب کی جان چھڑائے، سعودیہ کے جس نے وہاں پہ جوا خانے کھلوا دیے ہیں، شراب خانے کھلوا دیے ہیں، وہ ڈانس کلب کھلوا دیے ہیں، اللہ اس کا بیڑا گر کرے، اللہ اس کی نسل کو بھی تباہ کرے، اور اللہ اس سے، یہ دجال ہے، یہ پہلے جو 13 دجال آئیں گے نا، ان میں یہ چھوٹے دجال 13 آئیں گی، ان میں یہ ایک یہ سعودیہ کا صدر بھی ہے، سعودیہ کا جو بادشاہ ہے موجودہ، ایک یہ بھی دجال ہے، دجال اصغر، اور ایک یہ عمران نیازی بھی دجال اصغر ہے۔ یہ نہیں ہے سیاسی لیڈر، نہ ہی پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت ہے، یہ بنائی گئی جماعت ہے، یہ عالمی طاقتوں کے اعلی کار ہیں۔ اور ہاں، مولانا کی بات پھر ذہن سے نکل جائے گی، پہلے وہ کمپلیٹ کر لوں۔ تو یہ اسلام آباد تک آئے، دھرنا دیا، اس کے بعد پھر سمجھا بجھا کے باجوہ نے واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر جب
دوبارہ ہوا تو اس میں نواز شریف خلاف تھا اس چیز کے کہ بھائی اس کو پورا کرنے دیا جائے مدت، لیکن جب آرمی کی طرف سے بتایا گیا کہ بھائی اس طرح یہ اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے پہلے جو ہے نا ایٹمی اثاثہ جات کا بھی سودا کرنا چاہتا ہے اور ملک کی سالمیت کا بھی سودا کرنا چاہتا ہے، کشمیر کا یہ کر چکا ہے، کشمیر انڈیا کو دے چکا تھا، تو اس کے بعد پھر نواز شریف ایگری ہوا، حالانکہ ان کو بے حساب نقصان اٹھانا پڑا اس کا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب نے اتنا لالچی یہ بندہ ہے نا، اس کی میں بے تحاشا عزت کرتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے نہیں، اس کے باپ کی وجہ سے۔ اس کا باپ کروڑوں میں سے ایک تھا۔ یہ جو قادیانی آج قادیانی ہے نا، یہ مولانا کے باپ کی مفتی محمود کی وجہ سے ہی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے بیٹے البتہ اس سے قدر عال بہتر ہے، یہ بہت لالچی ہے۔ اس کے پاس ٹوٹل اس وقت عمران خان کا جب عدم اعتماد ہوا تو 4 سیٹیں تھیں، 4 سیٹوں پہ 4 وزارتیں لے کے خوب مزے لوٹے، خوب کمائی کی، دب کے کمائی کی، اور اب الزام سارے کا سارا جھوٹ بول کے فوج پہ لگا رہا ہے اور جنرل فیض پہ لگا رہا ہے۔ جنرل فیض تو اس وقت آئی ایس آئی میں تھا ہی نہیں، وہ تو جنرل فیض تو اس وقت تھا کور کمانڈر پشاور، اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح جو بھی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اکیلے اس کے ساتھ باجوہ نے میٹنگ نہیں کی تھی، اس میں تمام باقی بھی موجود تھے، باقی تمام پارٹیوں نے اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ اس نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا، جھوٹ بول دیا، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا۔ میں کہتا ہوں جی ایسی دولت پہ لعنت بھیجو جس کے لیے دنیا آخرت ہی خراب کرنی پڑے۔ دنیا تو یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، جو جس کے نصیب میں ہوا نا، میرے بچوں کے نصیب میں اگر دولت ہوئی تو ان کو آٹومیٹک مل جائے گی، اگر غربت ہوئی تو اس سے کوئی میں نہیں بچا سکوں گا، وہ غربت ہی رہے گی۔ تو ان کے نصیب کا مقدر جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے اپنی آخرت بندہ کیوں خراب کرے؟ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ تو مولانا صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، آرمی سے معافی مانگنی چاہیے، اور اقرار سب کے سامنے آ کے کرنا چاہیے کہ ہاں جی میں جھوٹا ہوں اور یہ میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ اقرار کرنا چاہیے، پھر ان کی عزت واپس بحال ہو سکتی ہے۔ ورنہ یہ صرف آج تک جو کچھ بھی ہے نا، یہ اپنے باپ کی بدولت ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اتنا بڑا، اتنا چوٹی کا عالم ہو کہ جس کو خانہ کعبہ کا امام آگے کر دے کہ بھائی تم امامت کرو، وہ اس طرح کی گھٹیا سوچ، گھٹیا حرکت کر سکتا ہے کہ ایک معمولی سے عہدے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ عہدہ کیا ہے؟ صدر کا، جو اس کے دل میں خواہش تھی، صدر کا عہدہ۔ اب آگے کا پلان سنیں۔ آگے کا پلان یہ ہے کہ مولانا جائے گا پیپلز پارٹی کے پاس، اور پیپلز پارٹی تو آلریڈی نواز شریف انکار کر چکے ہیں اس کو کہ بھائی تمہاری بلیک میلیوں سے ہم پہلے ہی آگاہ ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے ہیں۔ وہ کس طرح بلیک میل کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی وزارت نہیں لیں گے، لیکن ہم صدر کا عہدہ بھی لیں گے، 4 صوبوں کے گورنر بھی لیں گے، اور اس کے علاوہ 4 چیف سیکرٹری بھی، 4 صوبوں کے چیف سیکرٹری بھی لیں گے اور ہمارے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا 4 اسمبلیوں کے قومی اسمبلی میں سپیکر بھی ہمارا ہوگا۔ اس طرح یہ ہاتھ پاؤں باندھ کے نا سارے مطلب گناہ سارے یہ کریں گے اور وہ کھاتے میں جائیں گے نون لیگ کے۔ وہ نواز شریف نے ان کو صاف کر دیا انکار۔ اب اگلا پلان یہ ہے ان کا کہ مولانا اب جائے گا زرداری کے ساتھ میٹنگ کرے گا، زرداری کو، اور اس کے بعد پھر زرداری کو اور پی ٹی آئی کو، بلاول کو ایک اس میں بٹھا دے گا، اور وہ تو چاہتے بھی یہی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ زرداری صاحب ناراض ہو کے چلے جائیں گے دبئی، پیچھے بلاول ڈیل کرے گا، یہ عمر ایوب بن جائے گا وزیر اعظم، اور صدر بن جائے گا مولانا، اور اسپیکر بن جائے گا پیپلز پارٹی کا،
اور چاروں صوبوں کے گورنر پیپلز پارٹی کے، اور اس کے بعد پھر یہ جو مطلب بلیک میلنگ نون لیگ کے خلاف کر رہے تھے نا، وہ پی ٹی آئی کو کریں گے۔ تو ان کو کیا غرض ہے؟ وہ تو پھر بھی ویسے بھی ملک کو تباہ کرنے کے مشن پہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ملک کو تباہ ہی کرنا ہے۔ $1 ارب امریکہ نے صرف الیکشن نہ سوری $4 ارب چاروں صوبوں کے لیے $4 ارب امریکہ نے صرف الیکشن کے لیے دیا ہے۔ دیکھیں کہاں تمام عالمی سروے عالمی اداروں نے جو کیے ہیں، فافن نے کیے ہیں، سب نے کیا ہے، اس میں نون لیگ سر فہرست آ رہی تھی۔ اس کو 5 سیٹیں کے پی کے میں ملی۔ بھائی کیوں 5 سیٹیں ملی؟ اس لیے کہ وہاں پہ منصفانہ الیکشن ہوا ہے۔ لعنت ہے ایسے وہ لوگوں پہ جنہوں نے وہاں پہ الیکشن کروائے ہیں، کہ وہاں پہ سب بکے ہوئے تھے۔ پولیس والوں نے مل کے دھاندلی کی ہے۔ کے پی کے میں 99% پولیس والے افغانی ہیں جو جعلی شناختی کارڈوں پہ بھرتی ہوئے ہیں، وہ سب کے سب افغانی ہیں، پاکستانی کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کا ان کے ساتھ۔ وہ صرف اور صرف عمران کے مفاد کے لیے ہیں، آفیسروں سمیت جتنے بھی 10 سالوں میں لگے ہیں نا، سب قابلی ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ اب آپ آ جائیں جناب کے یہ سندھ میں آج اتنا بڑا دھرنا انہوں نے کیا ہے نا باقی پارٹیوں نے، کہ یقین جانیے کہ ساری سر نظر آ رہے تھے، دنیا ہی دنیا نظر آ رہی تھی۔ اب پیپلز پارٹی بتائے نا کہ انہوں نے کیسے 2 تہائی اکثریت وہاں پہ حاصل کر لیا ہے، وہاں پہ چرلو پھیرا ہے۔ یہ بھی عالمی طاقتوں کے یہ ایجنٹ ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ بھی امریکہ کے ہی ایجنٹ ہے، یہ پیپلز پارٹی والے۔ یہ تو وہ ہیں جو بھٹو کی پارٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا تعلق ہے قربانیوں کے ساتھ یا بھٹو فیملی کے ساتھ؟ قربانیاں بھٹو کی نسل ختم کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ بھٹو کی نسل کو کس نے ختم کیا جائیداد کی خاطر؟ وہ آج جائیداد کا مالک کون ہے؟ قبضہ کر کے اس جائیداد پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ بس دل دکھتا ہے تو جب آ نکلتی ہے۔ اس ملک کا کیا ہوگا میرا مالک جانتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اور جیسے مولانا کا اصل چہرہ سامنے آیا ہے، ایسے ہی میرا وہ مالک وعدہ اللہ شریک ایک ایک بندے کا اصل چہرہ سامنے لائے گا۔ اور نواز شریف نے اب شہباز شریف کو صاف بتا دی۔ اچھا یہ چسکا بھی بڑی بری چیز ہے، یہ چسکا دیکھیں ایک مرتبہ لگا شاہد خاقان عباسی کو، تو وہ دوبارہ اس کو صدر بنانا، وہ وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، وہ وزیر اعظم بننے کے چکروں میں اپنی پارٹی بنانے کے چکروں میں لگ گیا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بھائی میرا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، تو پھر چپ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس کو چسکا لگ گیا ہوا ہے وزارت کا، یہی چسکا شہباز شریف کو لگ گیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ نواز شریف نے اس وقت بھی اس کو منع کیا تھا کہ میں صرف اور صرف اصول پرست بندہ اگر سیاستدان کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ ہے نواز شریف۔ وہ ویسے سیاست دان نہیں ہے، وہ بزنس مین ہے، سچا اور کھرا اصولوں والا بندہ۔ سیاست دان تو یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ جیسے مولانا نے دین کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ پکڑا بھی گیا ہے، اور بعد میں اقرار بھی کر لیا، ہاں جی میرے زبان سے غلطی سے جناب نہیں نکلا ہے۔ یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے آپ نے، صرف اپنی غلیظ گندی سیاست بچانے کے لیے، اپنے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کہ میں زندگی میں خواہش ہے کہ لڑکنے سے پہلے صدر بن جاؤں۔ صدر بن کے کتنی لوٹ مار کر لیں گے، تھوڑی آگے کی ہوئی ہے، اور کتنی کریں گے؟ بس کریں، آپ کچھ خدا کا خوف کریں، اس ملک کا سوچیں۔ یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ خیر آپ لوگوں نے کیا سوچنا، آپ لوگوں کے تو 10 ملکوں میں گا رہے ہیں۔ ہاں یہ میرے جیسے مڈل کلاس لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہے، یا ان حرام خوروں کو سوچنا چاہیے جو پینشن تو آرمی سے لے رہے ہیں اور آرمی کے خلاف ہی جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں، جنہوں نے آرمی پہ ہی چڑھائی کی تھی۔ یہ ان حرام خوروں کو سوچنا چاہیے، یا ان کی حرام کھانے والی نسلوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ پاکستان میں اب 99% جو کرپٹ لوگ پاک کا آرمی میں تھے نا، وہ کرپٹ لوگوں کو نکالا گیا ہے، تو یہ کرپٹ لوگوں کا جھنڈ ایک بن گیا جو کہ واپس پی ٹی آئی کو ہی لانا چاہتا ہے۔ اس وقت
صاف ستھری ایسے کلین ہو گئی ہے یہ پاک آرمی، جیسے اب واقعی پاک ہو گئی ہے۔ اسی طرح اب سپریم کورٹ کو بھی پاک کرنا ہے، وہاں پہ ابھی 3 کرپٹ ترین جج بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لیڈیز ہے، 4 ہیں، ایک لیڈیز ہے اور 4 جج ہیں کرپٹ ترین، ان کو بھی اب نکالنا ہے تاکہ پھر، اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ جو کہ سب سے زیادہ کرپٹ اس وقت، چیف جسٹس سمیت سب کرپٹ ہیں، سب بکے ہوئے ہیں، امریکن ڈالر لے کے کھا کے 23 ضمانتیں آج عمر ایوب کو ملی ہیں، ایک بندے کو پورے ورلڈ میں ایک دن میں 23 ضمانتیں، ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے۔ یہ ان مردودوں سے کوئی پوچھے تمہارا اللہ تمہاری نسلوں کو بھی تباہ کرے، اللہ تمہارا دنیا اور آخرت دونوں برباد کرے، کمبختو۔ یہ آرمی پہ حملہ انہوں نے کیا تھا، آرمی چیف کی غیر موجودگی میں اس کا تختہ لوٹنے کی کوشش کی تھی، اس کو ہٹانے کی کوشش کی تھی، آرمی کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، آرمی کے اوپر اندر سے، ملک کے اندر سے حملہ آور ہوئے ہیں، ان کی ضمانتیں تم لے رہے ہو، اللہ تمہاری نسلوں کو تباہ کرے، اور ان کو تم الیکشن میں لڑنے کی اجازت دے رہے ہو، اللہ تم سب کا بیڑا گھر کرے، جس نے بھی اجازت دی ہے اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بارڈروں پہ جا کے ہمارے لیے اپنی گولیاں کھاتے ہیں، جو حافظ قرآن ہے، وہ جو علی کی اولاد ہے، جو فاطمہ کی اولاد ہے، فاطمہ کے جسم سے ہے، فاطمہ کے بطن سے ہے، جو سچا اور کھرا سچا سید ہے، اس پہ حملہ آور ہوئے تھے تم لوگ۔ تمہاری نسلوں کو بھی اللہ برباد کرے، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں اللہ برباد کرے کہ تم لوگ اس سچے سچے سید کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ پاکستان کے 26 کروڑ عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ملک کا سوچو۔ یہ عالمی طاقتوں نے 50 ارب ڈالر اور جاری کیا ہے فوج کو اور عوام کو لڑانے کے لیے، یہ اسی کا ہی اتحاد بن رہا ہے۔ یہ چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ وہ کر کے انہوں نے افراتفری پھیلانی ہے۔ چائنا پہلے بدزن ہو چکا ہوا ہے، چائنا سیدھا ترکی اس کی طرف چلا جائے گا، کچھ تو وہ افغانستان کی طرف چلا گیا ہے اور کچھ وہ چلا جائے گا، تیار بیٹھا ہوا ہے ایران چاہ بہار کی بندرگاہ کے لیے۔ چاہ بہار کی بندرگاہ بھی کوئی گوادر سے کم نہیں ہے، گوادر جتنا ہی اس میں بھی وہ ہے، صرف اس کی گہرائی تھوڑی کم ہے، وہ چائنا کر لے گا، چائنا کے پاس جدید مشینری موجود ہے۔ چائنا اگر یہاں سے چلا گیا نا تو پھر تمہاری نسلیں بھی اسی غربت میں رہیں گی۔ یہ جن سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے تم لوگ ملک کو تباہ کر رہے ہو نا، ان سیاستدانوں نے تو ملک چھوڑ کے امریکہ بھاگ جانا ہے۔ جیسے وہ آرمی چیف اس سے پہلے جتنے بھی ریٹائرڈ ہوتے رہے ہیں نا، وہ سب امریکہ بھاگ جاتے رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک بندہ صرف پاکستان میں ہے، مرزا اسلم بیگ، وہ امریکی ایجنٹ نہیں تھا، وہ یہیں پہ ہی موجود ہے۔ جتنے بھی امریکی ایجنٹ تھے وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملک میں موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اب سچا اور کھرا اور مڈل کلاس طبقے سے آیا ہے، اس کی قدر کرو، یہ ایماندار بندہ ہے، یہ اس آرمی چیف کی قدر کرو۔ اور اس کو ملوث کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ انتخابات، کوئی آرمی کا تعلق نہیں تھا، آرمی میں کوئی کسی قسم کا، یہ آر او بکے ہیں، امریکی ڈالر لے کے بکے ہیں، آر اوز کا الیکشن تھا، آر اوز ہی اس میں بکے ہیں، آر اوز نے ہی غلط نتیجے بنائے ہیں، تو اس کا نتیجہ فوج پہ مت ڈالو۔ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، پہلی پوزیشن پولیس کی تھی، پولیس بھی باہر دور کھڑی تھی پولنگ اسٹیشنوں سے، اندر صرف آر اوز تھے، آر اوز اپنی مرضی کے نتیجے بناتے رہے ہیں، آر اوز کی مرضی کے بنے ہیں۔ پنجاب میں جتنے بھی رزلٹ بنائے گئے ہیں یہ سب تمام وہ سروے جتنے بھی تھے نا، عالمی سرویز، پاپن کے سرویز، جن کو عمران نیازی بھی مانتا ہے ہاں جی یہ ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا سروے بھی نون لیگ کے حق میں تھے۔ نون لیگ پھر کیسے یہاں پہ بھی اکثریت نہیں لے سکی، 2/3 اکثریت نہیں لے سکی، 2/3 اکثریت وہ وفاق میں بھی نہیں لے سکی، پھر سندھ میں نہیں لے سکے، سندھ میں پیپلز پارٹی کیسے لے گئی؟ وہاں پہ پیپلز پارٹی نے ڈالر چلائے ہیں، امریکی ڈالر چلائے ہیں، اور کے پی کے میں پی ٹی آئی نے امریکی ڈالر چلائے ہیں، اور وہاں پہ ان دونوں صوبوں کی دوبارہ اگر گنتی کی جائے نا، دوبارہ گنتی کروائی جائے تو یقین جانیے کہ ایسے ایسے گپلے نکل کے سامنے آئیں گے نا کہ جس میں سے
لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسے آروز کو الٹا لٹکا دینا چاہیے جو کہ فوج کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ فوج کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ پہلی لہر پولیس کی تھی، وہ بھی پولنگ اسٹیشنوں سے کافی دور سے، دوسری رینجرز کی تھی، وہ بالکل شہر سے ہی، پولنگ اسٹیشنوں سے ہی باہر تھے، تیسری فوج کی تھی جو کہ بالکل آ کے بیرکوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بوقت ضرورت باہر نکلیں گے۔ تو پھر ان کا تعلق کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کیسے کر دیا؟ اور چیف الیکشن کمشنر بالکل ایمانداری کے ساتھ اس نے الیکشن کروایا۔ یہ آروز بکے ہیں، آروز کا الیکشن تھا، آروز بکے ہیں۔ اور فارم 45 ابھی بھی اگر چیک کیا جائے یہ جعلی بنائے گئے ہیں فارم 45۔ اور پی ٹی آئی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، ان کی 280 سیٹیں کس طرح بن رہی ہیں کہ انہوں نے 280 سیٹوں کے جعلی آروز کے ساتھ مل کے جعلی بنائے۔ ان کی ایک دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے ان کی کال پکڑی گئی کہ جہاں پہ ہم جیتے ہیں وہاں پہ اصل سگنیچر ہم نے بھی کرنے ہیں اور آروز نے بھی، جہاں پہ ہم ہار رہے ہوں گے وہاں پہ پولنگ ایجنٹ بھی نقلی سگنیچر کرے گا اور آروز بھی نقلی سگنیچر کرے گا۔ مطلب آروز ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، خریدے ہوئے تھے انہوں نے، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، ہاں ادھر نہیں بکے ہیں، یہ گل بلوچستان میں وہاں پہ بھی بکے ہیں، لیکن وہی بکے ہیں جن کو جو کہ دوسری پارٹیوں کی سیٹیں تھیں وہ پی ٹی آئی کی پوزیشن نہ سوری پی ٹی آئی کی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی تو وہاں پہ تو بلوچستان میں تھی ہی نہیں۔ ہاں اس کی پوزیشن پیپلز پارٹی کی انتہائی کمزور تھی۔ یہ جو ان کو سیٹیں سب سے زیادہ ملی ہیں نا، یہ وہاں پہ بھی آروز بکے ہیں، آروز بکے ہیں۔ باقی الیکشن کمیشن نے بالکل ایمانداری کے ساتھ الیکشن کروائے ہیں، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں ان ججوں کو سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ ان کو ان دہشت گردوں کو اجازت دینے کی؟ یہ کوئی مجرم نہیں تھے، یہ دہشت گرد تھے جنہوں نے آرمی پہ حملہ کیا تھا کہ الیکشن لڑو۔ کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے اجازت دی تھی؟ یہ میرے سوال کا جواب دیں۔ میں آپ لوگوں کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، کیا کریں گے؟ جیل میں ڈال دیں گے نا، کل کی بجائے آج ڈال دیں۔ میرا ملک جب لوٹ رہا ہے، میری آرمی پہ حملہ ہو رہا ہے، جو ہمارے محافظ ہیں ان پہ حملہ ہو رہے ہیں، وہ 8-10 روزانہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے بارڈروں پہ۔ یہ دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو عوام ایسی جاہل عوام ہے نا پاکستان کی، اس کو عقل اس وقت آئے گی نا جب یہ واقعی امریکہ کی غلامی میں چلی جائے گی نا، پھر ان کو عقل آئے گی، یا انڈیا کی غلامی میں۔ پھر جیسے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، ایسے یہ بھی جب یوتھ یہ بھی آیا کر، خیر ان کو تو غیرت نام کی کوئی چیز آئی نہیں، ان کو میں کیا کہوں، یہ خود مائیں بہنیں پیش کرنے والی نسل ہے، تو ان سے کیا امید رکھے بندہ۔ تو کشمیر میں دیکھیں وہ لوگ ڈیوٹی پہ صبح جاتے ہیں نا تو شام کو واپس آتے ہیں، تو ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے ہیں نا تو یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت سلامت ہے یا نہیں، یا ہمارے جو جوان بچے ہیں وہ گھر میں زندہ بھی ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پہ یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ کشمیر کے انڈیا کی اور پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی تھیں، 3 جنگیں لڑ چکا ہے انڈیا پاکستان آپس میں۔ جنگوں کے دوران بھی انڈیا کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ انڈیا اپنا صوبہ قرار دے دے، کشمیر کو اپنا صوبہ بنا لے، نہیں بنا سکتا تھا، وہ ایک متنازع علاقہ تھا۔ یہ عمران نیازی نے $200 ارب لے کے سودا طے کیا کشمیر کا، خود جس کا ایک جرنل نے اقرار کیا ہے انڈیا کے، اس کی میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، جس یوتھیے کو چاہیے ہو تو میں اس کو دے سکتا ہوں، جس میں وہ کہتا ہے جی ہم 1400-1500 ارب لگاتے تھے وہاں کے دفاعی اخراجات میں، وہی $200 ہم نے عمران نیازی کو دیا دے کے نا، تو وہ اس کو اپنا صوبہ بنا لیا ہے۔ اب وہی پیسہ لگا کے ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ فیکٹریاں کارخانے لگا رہے ہیں، وہاں پہ کہ اور وہاں پہ سکون ہو گیا ہے۔ وہ دیکھیں وہاں پہ لوگوں کو جب زندگی خوشحال ہوئی ہے نا، وہاں پہ اب کوئی بندوق نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی جہاد نہیں کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، وہاں پہ سکون ہو گیا ہے،
کیونکہ وہ اس کا صوبہ بنا دیا ہے خان صاحب نے۔ کشمیر کو آپ بھول جاؤ، یہ جو ایک ہمارے پاس اصل جو کشمیر تھا نا وہ تھا جو کہ خان صاحب دے چکے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، میری آخری عمر ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ خان صاحب نے پاکستان کو بھی بیچ دینا ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ کل تک تو مولانا بھی کہتے تھے، تو آج وہ نئے جو پیر پگاڑا صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی خان صاحب چور نہیں ہے، اگر خان چور ہے تو ہم سب تو بھائی تم سب ہو نا چور، کون کہتا نہیں چور ہو، تم سب چور ہی تو ہو۔ اگر چور نہیں ہو تو تمہارے باپ دادا کون سے کروڑ پتی کھرب پتی تھے جو آج 5-5 کروڑ روپے کا تم نے لوگوں نے ایک گھوڑا رکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ چوری کا ہی تو ہے پاکستان کے۔ ویسے پاکستان کے عوام کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، یہ عوام اسی قابل ہے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ بھی بہت تھوڑا ہے، ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، میں تھوڑا سا ہٹ گیا تھا۔ نواز شریف حکومت نہیں بنانے کے حق میں ہے، شہباز شریف کو تھوڑا چسکا لگ گیا ہوا ہے وزارت کا، وہ ہے انٹرسٹڈ ہے لیکن نواز شریف نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ نواز شریف نے صاف لفظوں میں منع کر دیا ہے شہباز شریف کو بھی کہ پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا ہے۔ اگر وہ وزارتیں لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، صدر کا عہدہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، دونوں وزارتیں بھی دے دو، صدر کا عہدہ بھی دے دو، لیکن یہ کہ چاروں گورنر ہمارے ہوں گے یہ نہیں ہوگا، چاروں چیف سیکرٹری ہمارے ہوں گے یہ بھی نہیں ہوگا، یہ ہمارا کیا نام ہے قومی اسمبلی کا اسپیکر ہمارا ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو بلیک میلنگ پیپلز پارٹی کی تھی نا، اس سے صاف انکار کر دیا نواز شریف نے۔ اب وہ مولانا کوشش کریں گے ان کو ساتھ ملا کے تو حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن نہیں بنا سکیں گے۔ کیوں نہیں بنا سکیں گے؟ آج ان سب فراڈیوں نے، عمر ایوب نے، سب نے مل کے ان ججوں کے ساتھ مل کے، فراڈی ججوں کے ساتھ مل کے تو 23 مقدمات میں ضمانت اس نے کروائی ہے، اور اس کے بعد جو مین مرکزی کردار ہے جو آرمی پہ حملہ آور ہونے کا سب سے بڑا دہشت گرد علی امین گنڈا پور، وہ بھی دھڑلے سے آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان مردود ججوں نے کی وجہ سے ان کا بیڑا گرک، ان کی نسلیں بھی اللہ تباہ کرے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی برباد کرے، اور کرے گا بھی انشاءاللہ ضرور۔ ان کو اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرے گا۔ یہ عنقریب آپ لوگ سب لوگ دیکھ لیجئے گا، ان سفید بالوں کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے، اور انشاءاللہ میں نے کبھی اپنے ملک کے علاوہ کسی کا نہیں سوچا ہے، کسی جو حق سچ ہوتا ہے وہی بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ میری بددعا ضرور ان ججوں کو لگے گی جو آرمی کے خلاف انہوں نے فیصلے کیے ہیں نا۔ آرمی کے کورٹس نہیں بن سکتے، کیوں نہیں بن سکتے؟ تو پہلے بھی تھے، عمران کے وقتوں میں بھی تھے، اب کیوں نہیں بن سکتے؟ اب اس لیے کہ آرمی پہ حملہ ہوا ہے اور تم عالمی ان کے اداروں کے ایجنٹ ہو، اس لیے تمہیں ڈالر مل گیا، تمہارا منہ بھر دیا گیا، تمہارا پیٹ بھر دیا گیا، اس لیے۔ تو پنجاب میں تو بنا رہی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کے بغیر، ان کی اپنی اکثریت ہو گئی ہے آزاد امیدواروں کو ملا کے۔ تو اب آج جو میرٹ ہوٹل میں تماشا لگایا پوری دنیا کا میڈیا اکٹھا کر کے نا، اچھا 39 ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا جی کہ الیکشن کمیشن کا کچھ قصور ہے۔ الیکشن کمشنر کا کوئی قصور نہیں ہے، چیف الیکشن کمیشن کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اور جو صوبائی الیکشن کمیشنر تھے ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ یہ آگے انہوں نے ROs کو خریدا ہے، یہ جو اسکولوں کے ٹیچر ہوتے ہیں نا، یہ بکے ہیں مردود، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ یہ اس ملک کو بیچنے میں یہ بھی ان کا بھی کردار تھا، اللہ ان کو بھی تباہ کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، جو ROs بکے ہیں، جنہوں نے اس دھاندلی میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ انہوں نے ملک کو تباہ کیا، اللہ ان کو تباہ کرے، اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے گا کہ یہ عنقریب اپنے انجام کو پہنچیں گے، جیسے مولانا اب اپنے انجام کے قریب پہنچنے والا ہے نا، یہ بھی پہنچیں گے۔ مولانا کے لیے اب بھی میرے دل میں عزت ہے، احترام ہے، میں چاہتا ہوں اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ عالم دین، بہت بڑے چوٹی کے عالم دین کی اولاد ہے،
ان کے والد کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلق تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ان کے ساتھ میں نے ابھی تک ملاقات نہیں کی، رابطہ بھی نہیں کیا، کیونکہ ان میں لالچ اور خود غرضی جتنی بھری ہوئی ہے نا، لالچ، اس سے میں مطمئن نہیں تھا، اس لیے میں نے کبھی ان سے، ہاں ان کے بچوں سے خوش ہوں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، وہ باپ پہ نہیں، وہ دادا پہ ہیں، ان کے بچے ٹھیک ہیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے جناب کہ وہاں پہ سندھ میں تمام پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں کہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، وہ واقعی مارا گیا ہے۔ کے پی کے میں تمام پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، مولانا کے پی کے میں احتجاج کر رہا ہے، کے پی کے میں اس کے بندے آ رہے ہیں سارے، کے پی کے میں بھی احتجاج پارٹیاں کر رہی ہیں کہ بھائی ہمارے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ اس پارٹی 10 سال میں انہوں نے 1 روپے کا بھی کام صوبے میں کروایا نہیں، تو 2/3 اکثریت کیسے مل گئی؟ یہ بھی جو ہے نا ایک المیہ نشان ہے۔ اور پنجاب میں تو خیر وہی سیٹیں آ رہے ہیں جہاں جہاں پہ آر اوز بکے ہیں، ورنہ پنجاب کے تمام سروے دیکھ لیں آپ کے نون لیگ کے حق میں ہی تھے، بلکہ پورے ملک کے سروے جو ہے نا نون لیگ کے حق میں ہی تھے، حتیٰ کہ سندھ میں بھی نواز شریف نمبر 1 پہ تھا، یہ تو نمبر 3 پہ تھا، دوسرے نمبر پہ عمران خان تھا، بلاول تو نمبر 3 پہ تھا۔ یہ کیسے 2/3 اکثریت سندھ میں لے گیا؟ پہلے نمبر پہ تھا نواز شریف، دوسرے پہ تھا عمران نیازی، تیسرے پہ تھا بلاول۔ زرداری کا تو کوئی خیر کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، وہ 10% کے نام سے ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب کہ اس وقت امریکہ نے مزید $60 ارب جاری کیا ہے کہ فوج اور عوام کو لڑاؤ، اور عوام ہماری ایسی بیوقوف ہے کہ یہ نکلے گی اور لڑے گی، لیکن وہ ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ ذات پاک انشاءاللہ ہماری پاک آرمی کو ان غداروں پہ فتح عطا فرمائے گی، ان کی حفاظت کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری آرمی اس میں سرخرو رہے گی، اور ہمارا ملک بھی باقی رہے گا، ہمارے ملک کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا، یہ باقی رہنے کے لیے بنا ہے۔ تو سی پیک مجھے ہاتھوں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں یہ مردود عوام اور یہ مردود اللہ ان کی نسلوں کا بھی بیڑا غرق کرے، جو یہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، ان کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ یہ ان مردودوں کے بیگمات جلسوں میں جا کے جو کچھ حرکتیں کرتی رہی ہیں نا، یہ بھی بے غیرت عیاش پرست ہیں، یہ عیاش پرست لوگوں نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو۔ کیا ان کے یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں؟ ان پڑھ جاہل کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، پڑھے لکھے جاہل کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کو دیکھیں، جس تھالی میں کھایا، جس تھالی سے اسی میں چھید کر رہے ہیں، جس آرمی سے مراعات لے رہے ہیں، جس آرمی کے ادارے سی ایم ایس سے جا کے علاج کروا رہے ہیں، اور ایک ایک مردودوں کے جسم میں اللہ نے ہزار بیماریاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایسے مردود ہے، میں 75 سال کا ہو گیا، میرے جسم میں اللہ کے حکم سے کوئی بیماری نہیں ہے، میرے مالک نے نہیں رکھی ہے، کیونکہ میں ان ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہوں، حق حلال کا اپنے بچوں کو بھی کھلایا، میرے بچے آج اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے محنت کی ہے، حق حلال کھلایا بچوں کو، آج میری اولاد میری وفادار بھی ہے، میری عزت اور احترام بھی کرتی ہے، کس وجہ سے؟ کہ میں نے ان کے جسم میں حرام داخل نہیں کیا۔ ہاں، جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی اللہ معافی دے، کیونکہ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، تو جانے انجانے میں ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں کی ہے۔ تو باقی دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے ملک کا سوچیں، اپنی عوام کا سوچیں، اور اپنے افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور ان غیر ملکی طاقتوں کا مت اعلی کار بنیں۔ میں نے آپ لوگوں کو آج سے سال پہلے بتا دیا تھا کہ اب جب حکومت ختم ہوئی تھی کہ اب وکیلوں کو اور ججوں کو خریدا جائے گا۔ دیکھ لیں آج جج بھی بکے ہوئے ہیں، یعنی 23 ضمانتیں دے رہا ہے جو جج، وہ بکا ہوا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دہشت گردوں کو کے پرچوں میں ہوتا ہی نہیں، ضمانت ہوتی ہی نہیں ہے، فوجداری میں
ضمانتیں نہیں ہوتی. یہ ضمانتیں اگر دی جا رہی ہیں تو بکے ہوئے نہیں ہیں تو اور کیا ہے. تو اب آپ آ جائیں جناب اصل اس کے ساتھ ہی میں اس تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، اجازت چاہوں گا. اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں. یہ سیاسی پارٹیاں آنی جانی چیزیں ہیں، ان کا چھوڑ دیں. ہاں اگر کوئی سچا اور کھرا لیڈر ہے تو وہ نواز شریف ہے، اس کا ساتھ دیں، آرمی چیف کا ساتھ دیں، یا پھر اس کا ساتھ دیں، یہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے اس کا ساتھ دیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ سب سے. تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں. جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں. میری اگر کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، خاص طور پہ مولانا کے چاہنے والوں، تو میں بھی ان کے چاہنے والوں میں شامل ہوں. میں تو ان کے باپ کی عمر کا ہوں، میں ان کے باپ کا دوست ہوں، میں ان پہ تنقید کر سکتا ہوں. تو میں پھر بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آخری وقت میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کریں. اور آخر میں ایک ہی اپیل ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں. ویڈیوز کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ ختم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ، ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما. یا اللہ، ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ. اور یا اللہ، جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان تمام عالمی طاقتوں کو یا اللہ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے. یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان تمام عالمی طاقتوں کو یا اللہ تو تباہ و برباد فرما. اور یا اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور یا اللہ، خاص طور پہ جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ، جس نے بھی ان الیکشنوں میں دھاندلی کی ہے یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان سب کو تو تباہ و برباد فرما. اور یا اللہ، جس نے دھاندلی کروائی ہے ان کو بھی تباہ و برباد فرما. اور یا اللہ، جو بھی کرپٹ جج ہے یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اور ان کی فیملیوں کو تباہ و برباد فرما. ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے. اور یا اللہ، جو بھی اس ملک کا عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بن کے اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے یا اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ، سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما. یا اللہ، جس کو بھی تو تاج حکمرانی عطا کرنا چاہتا ہے کر دے، لیکن ایسے بندے کو کر کے جو ہمارا ملک کا وفادار ہو، جو سی پیک کا وفادار ہو، جو سی پیک کو 4 سال تک جیسے عمران نیازی نے روکے رکھا تھا ایسے روکے نہ رکھے. اور یا اللہ، ان سب کو یا اللہ، ان ایماندار ججوں کو، ایماندار وکیلوں کو، ایماندار بیوروکریٹس کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو لمبی صحت والی زندگیاں عطا فرما. یا اللہ، خاص طور پہ ہمارے جو بڑے بڑے اداروں میں ہیں یا اللہ، خاص طور پہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید آصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما. ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. اور یا اللہ، ان کے نیک اور وفادار ساتھیوں کو ہمیشہ ان کا وفادار بنا. اور یا اللہ،
آرمی کے اندر جتنے بھی غدار ہیں یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ جو دشمن کے اعلی کار ہماری آرمی میں چھپے ہوئے ہیں، سرکاری اداروں میں چھپے ہوئے ہیں، ہماری ایجنسیوں میں چھپے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ISI چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو صحت اور ان کی فیملی کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح یا باری تعالیٰ FIA میں جتنے بھی FIA کے انچارج اور ان کی فیملی کو بھی لمبی، ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ اینٹی کرپشن، اینٹی نارکوٹکس میں اور جتنے بھی ہماری ایجنسیوں میں لوگ ہیں یا اللہ ان سب کو لمبی، ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے۔ اور یا اللہ بلوچستان میں خاص طور پہ یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ ان سب کو یا باری تعالیٰ دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور بلوچستان میں جتنے بھی دشمن کا نیٹ ورک ہے اس کو توڑنے میں ہماری ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، میرے سمیت ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں بچیاں، جوان بچیاں، چاہے جس بھی مذہب سے ہیں، بچیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کو یا اللہ اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ وہاں پہ یا باری تعالیٰ ان سب کی اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ ان بچیوں کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور جو بے اولاد بچیاں ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا میری دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ اور یا اللہ ان سب بچیوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ آسانی پیدا فرما، اور یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، یا اللہ آسانی پیدا فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کو، اور ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب جتنے بھی لوگ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ان سب کے عزیز و قارب، خصوصاً میرے امی ابو اور پیارے بیٹے اور بہن اور جتنے بھی قریبی اور دور کے رشتے دار جا چکے ہیں دنیا سے، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ جن گھروں پہ تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جن گھروں میں غربت ہے ان گھروں کی غربت دور فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ ہم سب کی یا اللہ ہم سب کو یا اللہ صحیح وقت پر صحیح طریقے سے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جب نئی نسل بھٹک گئی ہے
جو بھٹکے ہوئے لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں، جو ان کو بھٹکایا گیا ہے، جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بن گئے ہیں، ان کے اعلی کار بن گئے ہیں، ان سب کو واپس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔